بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جمعیت مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں 2 روز جاری رہا۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں 4 صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو کینڈیڈیٹ کیا۔ الیکشن کے نتائج
اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن کریں۔ ایک بات دیکھیے، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس والا سے ہم کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے ہیں، باہر تحریک بھی چلتی ہے اور اپنے موقع بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں دیکھیے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کی جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ سب کچھ پتہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ثابت کرو، یہی صورتحال آج ہے۔ حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے، آپ جیت ہم نے یہ راستہ اختیار کر جو ہم نے بتا دیا، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقف جو آج ہم نے آپ کو دیا۔ آپ میری مہربانی سنیں، میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے۔
واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے۔ باری باری کر لیں۔ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے۔ بھائی میں پارٹی کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے، لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں، صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں۔ ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی، اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے، اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا، 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا، 3 روز تک یرغمال رکھا گیا، وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا۔ دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم ان کا جھنڈا دیکھا۔ تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی، سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ذرا چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں جی۔ بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ اور ذرا اور تیور کے ساتھ کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں، میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا ہوں۔ میں جاؤں گا بلوچستان، وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں۔ بات کریں گے ان کے ساتھ، ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے۔ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کیا ہے، بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں۔ اسمبلی کے اندر نا، اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو میں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں جی۔ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں جی۔ آپ فرمائیں سوال بھلا دیا آپ سے۔
اصلاح کر لیں گے. ہاں یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے ہم نے کوئی تاریخ نہیں, ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار, اس کی ترتیب, اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں, ہم نے تو کچھ تو تیاری کی, اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے, میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد, تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کی مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے, لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں, اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں. اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دوں. اس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا, آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں, اس کے برابر بیان میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا. میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں, کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے. میں کسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. کسی ایک نشست میں کیا باتیں کروں گا. یہ بھی ہے, اور ہمارے پشاور میں چوتھے 5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ, اس کا نیشنل, اس کو جتوا دیا گیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو نہیں کرتے چلیں. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے, ہمارے سر کا تاج. سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے. بس شکریہ جی, بڑی مہربانی.